اپنے خادموں کی آواز کر جس طرح آج اس شدید گرمی کے ماحول میں جبکہ ہمیں اپنوں سے باتوں نے کہا کہ جبکہ بڑے بڑے جگاوی سیاستدان اور بڑی جماعتیں رکھنے کے دعوے دار لوگوں نے اپنے جلسوں کو بند کر دیا ہے کہ لوگ اس دھوپ اور گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو کیا خوشی ہے کہ آپ نے اتنی شدید تپش اور اس قدر سخت حالت میں جلسہ عام کا انعقاد کر دیا ہے. آپ اسے ملتوی کر دیں. تو میں نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں ہم شاہ شہید کے ماننے والے ہیں جن کی لغت کے اندر جھپٹنا تو لکھا ہے پلٹنا نہیں لکھا ہے. اس لیے ہم نے اس جلسے کے انعقاد کا فیصلہ ٹھنڈے دنوں میں کیا تھا. خدا کے فضل و کرم سے اسے گرم دنوں میں منعقد کر کے دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ لوگوں سنو یہ اس مرد شریف فرزندوں کا جلسہ ہے جو سب گرمیوں کی دھوپ کے اندر دہلی کی شاہی مسجد میں ننگے پاؤں گھوما کرتا تھا اور لوگ اسے کھا کرتے تھے. ولی اللہ کے شہزادے اس وقت لوگ اپنے گھروں میں سبکے ہوئے آرام کر رہے ہیں. تجھے کیا سمجھ ہے کہ اس چنچلاتی دھوپ میں اپنے ننگے پاؤں شاہی مسجد کے پتھروں پر رگڑ رہا اور اپنے جسم کو جو پھولوں سے بھی زیادہ نازک ہے اسے سخت تپش اور لو کے حوالے کر رہا ہے. تو اس نے جواب دیا میں آج کی گرمی کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ قیامت کی گرمی سے محفوظ رہ جاؤں. لوگوں اور اس کا دوسرا جواب یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میں نے میدانوں کے اندر بیابانوں کے اندر سنگلاخ زمینوں کے اندر کوہستانوں کے اندر سبزاداروں کے اندر مزداروں کے اندر لوگوں کے دلوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے کتاب و سنت کی آواز کو بلند کرنا ہے. اگر آج میں نے اس کے لیے تیاری نہ کی تو کل میں اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. آج حقیقی بات یہ ہے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے, میری آواز لڑ رہی ہے. جب میں اہل حدیث کے جوانوں کو اس چلچلاتی دھوپ میں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے باطل سے ٹکرانے کا عزم لے کر قرآن کے پرچم کو اونچا رکھنے کے لیے نبی کے فرمان کو اونچا رکھنے کے لیے اس جلسے میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اقبال کے الفاظ یاد آتے ہیں اگر جوان ہو نہیں قوم کے جسور و غیور قلم نہیں میری کچھ کم سکن نہیں سے رہی. اور آج اخبار نبی بھائیوں تم نے بہت سے جلسوں کو سنا, بہت سے جلسوں کو دیکھا. آج اہل حدیث کے فرزندوں کے اس چلچلاتی ہوئی گرمی کے اندر منعقد ہونے والے جلسے کو بھی دیکھ لو. حد نگاہ تک انسان اور میں کتاب و سنت کے پیاروں سے یہ
سیریسلی سیاسی اجتماع دیکھے، ان سب اجتماع کا مقصد ایک ہوتا ہے اور ایک ہوا کرتا ہے۔ کہنے والے اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم اس لیے یہ جلسے منعقد کر رہے، اجتماعات بنا رہے، کانفرنس سے بلا رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک کا اختیار چاہیے، اس ملک میں اختیار چاہیے۔ سن لو، آج تاریخ کے اس بے نظیر اور بے مثال جلسے میں جو اتنی بڑی گرمی میں منعقد ہو رہا ہے، میں ایک بے مثال اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ان بے مثال لوگوں کا جلسہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ اس ملک میں اقتدار نہیں چاہتی، ہم اقتدار والوں کے حریف نہیں ہے، ہم اس ملک میں کعبے کے رب کی قسم ہے، ملک کی منفرد جماعت ہے جو اتنے بڑے اجتماعات میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم اقتدار نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، ہم اس ملک میں مانگتے ہیں تو رب کی خدائی مانگتے ہیں، محمد کی مصطفیٰ۔ جماعت اسلامی کے دوست بھی یہاں ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، شیعہ بھی ہوں گے، اور سب کے سب اپنے لیے اقتدار مانگتے، اقتدار کے لیے لڑتے۔ میں اپنی عظیم کی موجودگی میں، اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں اور اپنے انسانی خیروں کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں ہمیں ایک کرسی نہیں چاہیے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ضیاء الحق کی کرسی ہماری پھوٹ کی نوک پر ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں محمد کا منبر چاہیے، ہمیں رسالت کا محراب چاہیے، اور ان کے لوگوں کی وقت پر سن لو۔ اور آج شیخو پورے کے دروبی وقت تم سوار ہو، ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم یہاں چادر نبوت کا تحفظ مانگتے ہیں، رب کی عظمت کا نشان مانگتے ہیں، ہمیں ہمارے خدا کا قانون دو، ہمیں ہمارے مصطفیٰ کا نظام دو، جو آئے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور یاد رکھو، جو اس سے ہٹے گا، جتنا بے لوگ لگنا جانتے ہیں اتنے خواہش کو لگنا نہیں جانتے۔ یہ بھی سن لو، خواہش بندوں کی مصلحتیں ہوتی ہے، اقتدار کے خواہاں لوگوں کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ سودے بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لے لو کچھ دے دو، ہم نے کچھ نہیں لینا، اس لیے ہم سے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ عدم کر رکھا ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان اس ملک کے اندر منتخب کا کردار ادا کرے۔ ہم دیکھیں کس ماں نے بچہ کرا ہے جو اس ملک کے اندر رب کے قانون کو بگاڑے، مصطفیٰ کے نظام کو بگاڑے، اور جو بغیر مقصد کے اتنی گرمی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں۔ یاد رکھو، وہ اپنے آقا مولا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں۔ ہم نے جانا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کونین کی ساری عظمتیں سرور کائنات کے جوتے کے تلوے سے مستحق ہے۔ اگر ساری کائنات
اور مصطفیٰ کی اپنا نام دے کر ہم ساری کائنات کو چکرا لیں گے مصطفیٰ کی بات سے رکھیں گے اور ہمارے مقصد کی بنیاد کی ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ اپنے لیے نہ اکابر کے لیے۔ کچھ جماعتیں ہیں جو اپنے اکابر کے لیے لڑتے ہیں، ہم نہ اکابر کے لیے نہ اکابر کے لیے نہ چھوٹے کے لیے نہ بڑے کے لیے، ہم تو اس کے لیے لڑتے ہیں جس کو عرش والے نے یہ کہہ کے بڑا بنایا ہمارا سامنا ہم نے یہ کہ خون دل کے نکھارے ہوئے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ سنو، ہم سیاست میں کیوں آئے؟ ہم معصوم تخر آملہ معلوم کیوں کیا ہو گیا؟ اس لیے آئے کہ یہ ملک ہمارے آقا کے نام پہ آیا ہے، نہ سیاست کے نام پر، نہ بے نظیر کے بابا کے نام پر، نہ کسی غیرے کے نام پر، نہ کسی غیرے کے نام پر۔ اور شیخو پورا دیہاتی کے لوگوں کا شہر ہے، زمینداروں کا۔ اور زمینداروں، تم دیر ملنے کے راستے پر جو تمہارے باپ دادے نے چھوڑا، اس راستوں پر جن کو تم بچ کہتے ہو، ان پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ ہم اس پر کیوں نہ مرنے کے جو ہمارے نام محمد کے علاق ہونے والے ملک کے جا اور کیا حق اسلام کی بے غیرتی کا نشان، اس سے بڑا بھارت حکومت پاکستان کے اندر وجود میں نہیں ہے۔ احمد جہانگیر قادیانی ہو کر میرے آقا کے مثال ہوا اور کی حکومت بچانے کے لیے اور تیرا اتنا خوبصورت ہے ریڈیو کو دیکھتے ہیں تو مزید کرنے والا یہاں اس کو بچانے کے لیے دھیان حق آرڈیننس جاری کرتا ہے اور مدینے کے تاجدار ہی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں کہا؟ سن لو، محبت کے دعوے دار اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر محبت میں خلل ڈالی۔ ہم ان میں چھپا نہیں کرتے، ہم ایسے محبت کرنے والے ہیں جن کا اور جب سونا مدینے والے کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اوروں نے بہت سے بھی لگایا اور اہل حدیثوں کا کوئی ہے ہی نہیں جسے بھی لگا، اس لیے ہماری امیدوں کا محنت ہوئی، ہماری محبتوں کی آواز کافی ہوئی، ہماری تمناؤں کا محور بھی ہوئی۔ سن لو، اقتدار والے ہوں یا اختلاف والے، اہل حدیث نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے سلک میں رب کا قرآن لائیں گے، محمد کا فرمان لائیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی آواز ہے، جان بوجھ کر میں نے اپنے بھائی عبداللہ سے حکمی ہوگا، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ لوگوں نے کہا اس گرمی میں نہ کرو جلسہ، میں نے کہا عبداللہ تم کرو، دنیا والوں کو پتا چلے جو گرمیوں میں اپنا پسینہ بہانا جانتے ہیں وہ سرور کائنات کے لیے اپنا خون بہانا بھی بڑی بڑی جماعتیں بھاگ گئی اور تم لوگ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے پاس صرف محبتوں کا سوال اور آ جاؤ جس کو حجانت العظیم وہ نہ آئے، جو سر کٹانا چاہے وہ ہمارے ساتھ آئے، کہ ہم
یہ مفتی چاہیے آؤ کہ ہمیں دار رسم کی قوم میں پالے ہوئے ہیں ہم اور خانقے میں مشکلات تھے ڈالے ہوئے ہیں ہم بازار کے گرو کے زمانے سے اونچائی اس سال کے گرو کو سنبھالے ہوئے ہم اور میری قوم کے سوالوں اہل حدیث پورا خدا تمہارا بڑھاپا سلامت رکھے میرے جوانوں خدا تمہاری جوانی مدد کرتے تم نے قربانی کا فیصلہ کر لیا اب دنیا کی کوئی